سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں مرزا امجد بیگ ایڈووکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی روداد، جس کا نام ہے لاٹری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عبد الباقی متعجب انداز میں آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے دماغ کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا، دیکھو میاں، تمہیں شیخ صاحب نے میرے پاس بھیجا ہے۔ میں شیخ صاحب سے اپنے دیرینہ مراسم کی وجہ سے تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ تم جذباتی ہو رہے ہو اور مینا کو پانے کے لیے بڑے سے بڑا نقصان برداشت کرنے کو تیار ہو، لیکن مجھے نہیں امید کہ فاخرہ بیگم ایک ہفتے میں، ایک ماہ میں یا ایک سال میں بھی مینا کو تم سے شادی کے لیے تیار کر پائے۔ اس نے تمہاری قانونی کارروائی والی بات سے پریشان ہو کر یہ چال چلی ہے۔ اس طرح کم از کم ایک ہفتے تک تم خاموش تو بیٹھے رہو گے، اور اس دوران میں وہ سوچ لے گی کہ آئندہ تمہیں کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ وہ مینا کو میری جانب راغب کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گی؟ وہ مایوسی سے بولا۔ میں نے کہا، ہاں، غالب امکان تو اسی بات کا ہے، ورنہ تم خود سوچو، وہ اپنی 22 سالہ بیٹی کو 54-55 سالہ شخص کے ساتھ کیوں بیاہ دے؟ میں نے محسوس کیا کہ 54 اور 55 کے الفاظ نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ میرے بات کرنے کا مقصد اس کی دل آزاری نہیں تھا، بلکہ میں تو اس عقل کے اندھے کو حقیقت حال سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے خفگی آمیز لہجے میں کہا، یہ ٹھیک ہے، میں عمر میں مینا سے بہت بڑا ہوں، بلکہ دوگنا سے بھی زیادہ ہوں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ میرے ساتھ کیا کیا ایڈوانٹیج لگے ہوئے ہیں۔ میں مینا سے شدید محبت بھی تو کرتا ہوں۔ مگر مینا کی ماں فاخرہ بیگم تمہاری اس محبت کو نہیں سمجھتی، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ وہ تو تم سے سراسر تجارت کر رہی ہے، اور وہ بھی یک طرفہ۔ اس کا منہ بن گیا، کندھے اچکاتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، مجھ سے زیادہ اچھا داماد فاخرہ بیگم کو کہیں نہیں ملے گا، خاص طور پر اس صورت میں بھی کہ مینا ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے۔ مینا کی ایک ماہ کی شادی کا وہ پہلے ہی ذکر کر چکا تھا، اور قصوروار اس نے مینا کے شوہر کو ٹھہرایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ممکن ہے مینا کی طلاق والی بات فاخرہ بیگم کا ہی کوئی پروپوگنڈا ہو۔ اسی حوالے سے میں نے عبد الباقی سے پوچھا، تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ مینا کی طلاق کی وہی وجہ ہے جو تمہیں بتائی گئی ہے؟ ثبوت تو کوئی نہیں ہے میرے پاس، وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ فاخرہ بیگم نے اپنی بڑی بیٹی کو گھر میں کیوں بٹھا رکھا ہے؟ مینا کے شوہر عنایت اللہ سے ان کے کچھ اختلافات ہیں، اس نے بتایا۔ ان اختلافات کی نوعیت کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، وہ بے بسی سے بولا۔ عبد الباقی، میں گمبھیر انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں تمہارے دلی جذبات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ تم مینا سے محبت کرنے لگے ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو، لیکن ایک وکیل ہونے کے ناطے میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دوسری جانب وہ سنجیدگی اور انوالومنٹ مجھے نظر نہیں آتی جس کا مظاہرہ تمہاری طرف سے کیا جا رہا ہے۔ بہرحال، میں نے چند لمحے توقف کیا اور بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اس ایک ہفتے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میری دعا ہے تمہاری مراد بر آئے۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے، آمین۔ وہ خوشی سے پھول کر کپا ہو گیا۔ میں نے ایک امکان کے پیش نظر پوچھا، عبد الباقی، خدا داد کالونی میں تمہارا گھر اپنا ہے یا کرائے کا؟ الحمدللہ اپنا ہے جناب، اس نے بتایا۔ والد صاحب کا تو بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ نے اس گھر کو سنبھال کر رکھا اور ان کی وفات کے بعد اب میرے پاس ہے۔ بہت چھوٹا سا گھر ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ یہ ہے ذاتی۔ ہاں واقعی، اپنا گھر ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، فاخرہ بیگم تمہاری پڑوسن کا بھی ذاتی گھر ہوگا؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، وہ تو کرائے دار ہیں اور انہیں ہماری کالونی میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا۔ میں نے اسی خدشے کے تحت عبد الباقی سے رہائش کے متعلق سوال کیا تھا۔ اگر فاخرہ بیگم اینڈ کمپنی اناڑی قسم کے کاروباری تھے تو اس ایک ہفتے کی مہلت میں وہ ٹھکانہ بھی بدل سکتے تھے، یا اس نیت سے مہلت میں مزید اضافے کی درخواست کر سکتے تھے۔ میں نے عبد الباقی سے پوچھا، کیا مینا کی شادی تمہارے سامنے ہوئی تھی؟ نہیں، وہ مینا کی طلاق کے بعد یہاں آئے ہیں، اس نے بتایا۔ پہلے وہ لانڈھی میں رہتے تھے۔ مینا کا نالائق شوہر اشفاق بھی لانڈھی کا ہی رہنے والا ہے۔ عبد الباقی کے جواب نے میرے اس شک کو تقویت دی کہ مینا کی شادی، طلاق اور طلاق کی وجوہات
کسی پراپوگینڈے سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں۔ شکار پھانسنے کے لیے اس قسم کے چھل فریب اور ہمدردی سمیٹنے والی داستانیں گھڑ لی جاتی ہیں، اور خاص طور پر اگر شکار عمر رسیدہ اور صحت گزیدہ ہو تو پھر یہ طریقہ واردات سونے پر سہاگا ثابت ہوتا ہے۔ مسٹر عبد الباقی، میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک عاشق ناشاد اور برباد شخص کو مخاطب کیا، تمہیں فاخرہ بیگم پر خصوصی نگاہ رکھنی ہوگی، وہ اچانک رفو چکر بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر وہ لوگ ایسے نظر نہیں آتے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت آ گئی۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جو لوگ ایسے نظر آتے ہیں ان کی طرف سے فکر مندی والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ خطرناک وہی ثابت ہوتے ہیں جو ایسے دکھائی نہیں دیتے۔ پتہ نہیں اس کی سمجھ میں میری بات آئی کہ نہیں، تاہم وہ پرمعنی انداز میں گردن کو جھٹکنے لگا۔ گردن کی حرکت اثباتی تھی، اس لیے میں مطمئن ہو گیا۔ چند روز کے بعد عبد الباقی ایک مرتبہ پھر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ میں نے اس کی خیر خیریت دریافت کی تو وہ شکستہ لہجے میں بولا، بیگ صاحب، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے اس کی جانب توجہ مبذول کرتے ہوئے کہا، کیا فاخرہ بیگم نے کوئی نیا پینترا مارا ہے؟ فاخرہ بیگم بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں، وہ روحانسا ہو رہا تھا۔ وہ تو اپنی بیٹی کو میرے حق میں ہموار کر رہی تھی۔ مینا ہی نے بس ایک ایسی چال چلی ہے کہ سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اس کی غیر واضح باتوں سے مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا، مینا نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس نے کہیں خودکشی تو نہیں کر لی؟ اگر وہ خودکشی کر لیتی تو اچھا تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا، اس نے تو خاندان کی ناک کٹوا دی، کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے وہ۔ کس کے ساتھ؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ یہی تو پتہ نہیں چل رہا، اس نے گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ ایک روز قبل مینا گھر سے چلی گئی تھی، رات کو وہ ٹھیک ٹھاک سوئی تھی مگر دوسری صبح غائب ہو گئی۔ فاخرہ بیگم کو یقین تھا کہ وہ کسی لڑکے یا مرد کے ساتھ گئی تھی۔ وہ مینا کے اس فعل کا ذمہ دار عبد الباقی کو ٹھہرا رہی تھی۔ فاخرہ کے مطابق جب سے اس نے مینا پر عبد الباقی سے شادی کا دباؤ ڈالنا شروع کیا تھا، وہ اپنی ماں سے ناراض اور بے تعلق رہنے لگی تھی۔ فرار ہونے سے 2 روز قبل تو مینا نے ماں سے بات چیت بھی بند کر دی تھی اور خاموش اور بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی۔ اس تفصیل کے اختتام پر عبد الباقی نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، فاخرہ بیگم کے گھرانے پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ جوان لڑکی کا گھر سے فرار ہو جانا بہت شرمندگی کی بات ہے۔ اس صورتحال میں تو میں فاخرہ بیگم سے کیا کہوں؟ مینا تو رہی نہیں، اس لیے شادی کے امکانات تو خود بخود ختم ہو گئے۔ باقی رہ گئے 20,000 روپے، تو مصیبت کی ان گھڑیوں میں فاخرہ بیگم سے تقاضا کرتا میں اچھا لگوں گا کیا؟ مجھے عبد الباقی کی اہم کانہ گفتگو پر غصہ تو بہت آیا، تاہم میں نے اسے غصے کا اظہار کرنے کے بجائے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا، 20,000 کی رقم جو ڈوب چکی ہے یا ڈوبنے والی ہے، وہ تمہاری ہے یا میری؟ ظاہر ہے وہ رقم میری ہے جناب۔ اس رقم کو بچانے کا درد میرے دل میں اٹھا تھا یا تمہارے پیٹ میں؟ میں نے اپنے انداز کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ رقم کی واپسی کے لیے تم میرے پاس آئے تھے یا میں تمہارے پاس پہنچا تھا؟ وہ متذبذب لہجے میں بولا، میں ہی چل کر آپ کے پاس آیا تھا بیگ صاحب۔ ٹھیک ہے عبد الباقی، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تمہارے نزدیک فاخرہ بیگم اس وقت بے اندازہ مصائب کا شکار ہے، تم اس سے رقم کا مطالبہ کر نہیں سکتے، اور نہ ہی مینا سے تمہاری شادی ہونا ممکن رہا ہے، کیونکہ بقول تمہارے وہ پھر سے اڑ گئی ہے۔ میں نے چند لمحات کے توقف کے بعد کہنا شروع کیا، عبد الباقی، اگر تمہارے دل میں فاخرہ بیگم اور اس کے خاندان کے لیے ہمدردی کے اتنے ہی جذبات موجود ہیں تو پھر اپنے 20,000 روپے کو بھول جاؤ اور واپس گھر جا کر ان کے غم میں برابر کے شریک ہو جاؤ۔ تمہیں یہاں میرے پاس آنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ وہ چند لمحات تک مایوس آمیز نظر سے مجھے دیکھتا رہا مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں بھی خفگی سے اسے گھورتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، بیگ صاحب، لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ لگتا ہے نہیں، بلکہ مجھے واقعی تم پر سخت غصہ آ رہا ہے، میں نے کہا۔ لیکن اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تمہاری غلطی اول و آخر بس اتنی سی ہے کہ تم ایک بے وقوف اور کانوں کے کچے شخص ہو۔ میں نے لگی لپٹی ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، فاخرہ بیگم بڑی خوبصورتی اور مہارت سے تمہیں الو بنا رہی ہے، اور تم ہو کہ الو کیا، ہر نوع کا جانور بننے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو۔ مجھے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اسے میری یہ تلخ اور ترش مبنی بر حقیقت باتیں اچھی لگیں یا بری۔ نادان دوست کی بنسبت دانا دشمن زیادہ اچھا ہوتا ہے۔
اگر میری باتیں سن کر عبد الباقی میرے پاس باقی نہ رہتا تو یہ اس کے لیے اور خود میرے لیے بھی اچھا تھا۔ اس کی حماقتوں سے اب مجھے کوفت ہونے لگی تھی۔ مجھے مسلسل گھورتا دیکھ کر اس نے ہچکچاہٹ آمیز انداز میں کہا، بیگ صاحب، ویسے یہ تو سچ ہے کہ مینا گھر میں نظر نہیں آ رہی، وہ گئی تو ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ کوئی اسے بھگا کر ہی لے گیا ہو؟ تو پھر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ممکن ہے فاخرہ بیگم نے اسے منظر سے ہٹانے کے لیے کسی عزیز یا رشتہ دار کے یہاں بھیج دیا ہو۔ وہ ہونکوں کی مانند منہ کھول کر میرا منہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے مزید کہا، فاخرہ بیگم کا کہنا ہے کہ مینا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کس کے ساتھ؟ کیا تم یہ جاننے کی کوشش کرو گے؟ میں یہ کوشش کس طرح کر سکتا ہوں جناب؟ وہ دیدے گھماتے ہوئے بولا۔ خدا داد کالونی تو بہت بڑی ہے، اگر کالونی میں سے کوئی ایک شخص غائب ہوگا تو میں اس کا پتہ نہیں چلا سکتا۔ میں نے پوچھا، فاخرہ بیگم اس سلسلے میں کسی کو مورود الزام تو ٹھہرا رہی ہوگی؟ ابھی تک اس نے کسی شخص کا نام تو نہیں لیا۔ نام لیا ہے، میں نے لتاڑنے والے انداز میں کہا۔ تم نے بتایا تو ہے کہ وہ مینا کے فرار کا ذمہ دار تمہیں گردان رہی ہے، تمہاری خاطر اس نے اپنی بیٹی پر دباؤ ڈالا اور وہ اس دباؤ سے دب کر سلپ ہو گئی۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ میرے طنزیہ انداز کو سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ احمق تھا مگر اتنا بھی نہیں کہ واضح طنزیہ جملوں کو محسوس نہ کر سکے۔ اس کی زود حسی میں تو کوئی کلام نہیں تھا۔ اس نے بیمار بکرے کی مانند گردن ڈال دی، یہ اس کی جانب سے ندامت کا بڑا معصومانہ اظہار تھا۔ میں نے چند لمحے کے توقف سے سمجھانے والے انداز میں کہا، عبد الباقی، غور سے بات سنو اور اسے دھیان میں جمانے کی کوشش کرو۔ میرے تجزیے کے مطابق فاخرہ بیگم گزشتہ ایک سال سے مختلف ہیلوں بہانوں اور وعدوں بہلاؤں سے تمہیں خرچ کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اگر تم نے اب بھی آنکھیں نہیں کھولیں تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ مجھے مشورہ دیں، میں کیا کروں؟ تم خود کو فاخرہ بیگم کے ٹرانس سے نکالنے کی کوشش کرو۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس نے کبھی بھول کر بھی نہیں سوچا ہوگا کہ مینا کی شادی تم سے کرے گی۔ تم سے مال نکلوانے کے لیے وہ تمہیں تسلی دلاسا دیتی رہی، اور آخرکار جب تم نے اپنی رقم کی وصولی کے لیے اسے قانونی چارہ جوئی کی دھمکی دی تو اس نے مینا کے فرار کا ڈرامہ رچا کر تمہاری ہمدردی سمیٹ لی۔ تم اپنے مطالبے کو بھول کر اسی کی زبان بولنے لگے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ فاخرہ بیگم نے خود ہی مینا کو کہیں بھیج دیا ہے۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، اگر ایسا ہی ہے تو ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں کچھ بتاؤں تو اس صورت میں کہ تم میرے مشورے پر عمل تو کرو، میں نے شکایتی لہجے میں کہا۔ اس وقت تو تم پوری طرح فاخرہ بیگم کی مٹھی میں ہو۔ وہ شرمندہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ کیا واقعی اتنی جلدی؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں بیگ صاحب، میں مینا کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں جذباتی انداز میں سوچ رہا تھا، آپ کی باتوں نے مجھے احساس دلایا ہے کہ سراسر غلطی میری تھی۔ فاخرہ بیگم میری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہی تھی، لیکن اب میں اس کے کسی فریب میں نہیں آؤں گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، میں نے بے ساختہ کہا۔ وہ پوچھنے لگا، وکیل صاحب، اب آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ فی الحال تم اپنی آنکھیں کھلی رکھو، میں نے اس کے عزم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر واقعی تم نے فاخرہ بیگم کے جال کو توڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو تمہاری کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ وہ کسی رٹو طوطے کی مانند سر کو اسباتی جنبش دینے لگا۔ میں نے مزید کہا، تمہیں اپنے طور پر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ مینا کو فاخرہ بیگم نے کہاں بھیجا یا چھپایا ہے۔ اس دوران میں فاخرہ بیگم اینڈ کمپنی کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کے بارے میں سوچتا ہوں۔ تمہیں جیسے ہی کوئی اہم بات پتہ چلے فوراً مجھے آ کر بتانا۔ تم اپنے پڑوس کی نگرانی کے لیے ضروری سمجھو تو چند یوم کی چھٹی بھی لے لو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ تائیدی انداز میں بولا، میں کل ہی فیکٹری سے کچھ دنوں کی چھٹی لے لیتا ہوں۔ میں نے عبد الباقی کو چند مزید ہدایات سے نوازا اور وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہوا دفتر سے رخصت ہو گیا۔ آنے والے 3 روز تک عبد الباقی مفقود الخبر رہا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے مہربان پڑوسیوں کی نگرانی کا فریضہ انجام دے رہا ہوگا۔ میں نے اس کی ایسی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ اگر وہ دیانتداری سے کام لیتا تو اسے سر کھجانے کی فرصت نہ ملتی۔ ابھی تک میں اس کی مدد کے لیے کوئی واضح لایا عمل تیار نہیں کر سکا تھا۔ چوتھے روز وہ میرے دفتر میں پہنچا تھا۔ بیگ صاحب، ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، تمہید کا تکلف نہ کرتے ہوئے اس نے کہا۔ میں نے کچھ پوچھنے کے بجائے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، فیکٹری والے مجھے بلا رہے ہیں۔ کل وہاں سے ایک آدمی آیا تھا، وہ میرے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ اس نے مینیجر کا پیغام مجھ تک پہنچایا ہے۔
اگر کل سے میں فیکٹری نہ گیا تو میری جگہ نیا بندہ رکھ لیا جائے گا۔ یہ تو تشویشناک صورتحال ہے، میں نے کہا۔ فاخرہ بیگم کی نگرانی کا کیا ہوا؟ اس سلسلے میں نے تسلی بخش بندوبست کر لیا ہے۔ وہ کیا بھائی؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں کل شام میں غلام رسول صاحب سے ملا تھا، عبد الباقی نے بتایا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، غلام رسول اس مکان کے مالک ہیں جہاں فاخرہ بیگم رہتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان لوگوں نے غلام رسول کو خاصا مناسب ڈپازٹ دے رکھا ہے۔ میں نے مالک مکان سے درخواست کی ہے کہ اگر فاخرہ بیگم مکان چھوڑنے کی کوئی بات کرے تو وہ اسے ایڈوانس کی رقم واپس کرنے سے پہلے مجھے ضرور مطلع کر دے۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ میں نے فاخرہ بیگم سے کچھ رقم لینا ہے جو اس نے مجھ سے ادھار لے رکھی ہے۔ غلام رسول صاحب بہت شریف اور ہمدرد انسان ہیں۔ وہ میرا مدعا پوری طرح سمجھ گئے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ تم نے یہ تو بہت ہی اہم کام کیا ہے عبد الباقی، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اب تم بے فکر ہو کر کل سے ڈیوٹی پر جا سکتے ہو۔ تمہاری ملازمت بھی نہیں چھوٹے گی اور فاخرہ بیگم بھی چپکے سے فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، بشرط یہ کہ تمہارے غلام رسول صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق تم سے تعاون کیا تو۔ غلام رسول صاحب بہت نیک دل انسان ہیں، وہ احترام بھرے انداز میں بولا۔ پہلے وہ خود ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، اب بھی ان کی رہائش خدا داد کالونی ہی میں ہے، مگر وہ تھوڑے فاصلے پر سوسائٹی آفس کے قریب رہتے ہیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ میری بھرپور مدد کریں گے۔ میں نے عبد الباقی سے پوچھا، فاخرہ بیگم کے گھر میں کل کتنے افراد رہتے ہیں؟ چند روز تک 4 افراد تھے، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، مینا، بینا، فاخرہ اور اس کا شوہر کمال الدین، لیکن اب 3 رہ گئے ہیں۔ مینا گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ لیکن آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، دراصل میں فاخرہ بیگم کو ایک نوٹس دینا چاہتا ہوں۔ سوچ رہا تھا کہ وہ نوٹس کس کے نام بھیجوں کہ زیادہ مؤثر رہے۔ کمال الدین کا نام پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا ہے، کیا وہ بھی ماں بیٹی والی سازش میں شریک ہے؟ جناب، کمال الدین اس گھر میں بالکل مس فٹ ہے، عبد الباقی نے بتایا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، فاخرہ بیگم نے مجھ سے اینٹھی ہوئی رقم اور دیگر اشیاء کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ میں نے کمال الدین کو گھر کے افراد سے زیادہ بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا، کمال الدین کن معنوں میں مس فٹ ہے؟ بیگ صاحب، گھر میں اول و آخر فاخرہ بیگم کا حکم چلتا ہے، عبد الباقی نے بتایا۔ کمال الدین 2 سال پہلے سرکاری محکمے سے ریٹائر ہوا ہے۔ گھر میں وہ پہلے ہی ریٹائر تھا، اب وہ ڈبل ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی اس کی سنتا نہیں، اسے سب کی سننی پڑتی ہے۔ پتہ نہیں وہ سنتا بھی ہے یا سنی انسنی کر کے یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ بڑا صابر ہے۔ جب بیوی بچوں پر زور نہ چلے تو مرد 2 کوڑی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ سو کمال الدین بھی سارا دن گھر کے باہر گلی میں چارپائی ڈالے اپنی بے توقیری کا جیتا جاگتا اشتہار بنا بیٹھا رہتا ہے۔ رات کو وہ اسی چارپائی کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ پھر تو نوٹس فاخرہ بیگم کے نام ہی ارسال کرنا ہوگا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ عبد الباقی نے پوچھا، آپ کس قسم کا نوٹس اسے بھیجنا چاہتے ہیں؟ ایسا نوٹس جسے پڑھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں، میں نے کہا۔ وہ گلی گلی پکارتی پھرے، طوطے ہمارے اڑ گئے، کیا بولتے ہوئے۔ آپ کی باتوں سے تو مجھے بڑا حوصلہ مل رہا ہے بیگ صاحب۔ تم حوصلہ پکڑو گے تو بات بنے گی۔ وہ سینے کو پھلاتے ہوئے باتچے کھول کر مسکرانے لگا۔ شاید وہ اس بے معنی مسکراہٹ سے اپنے حوصلہ مند ہونے کو ثابت کر رہا تھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، دیکھو عبد الباقی، فاخرہ بیگم نوٹس وصول کرتے ہی سب سے پہلے تم سے رابطہ کرے گی۔ میں اس نوٹس کی مدد سے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لوں گا۔ وہ منہ کے بل تمہارے گھر میں آ کر گرے گی اور تم سے متعدد سوالات کرے گی، مگر تم نے سوالات کی بوچھاڑ سے نہیں بھیگنا۔ تم میرے موکل ہو اور میں تمہارا وکیل ہوں۔ یہ بات 24 گھنٹے، 7 دن، 12 مہینے اور سال ہا سال تمہارے ذہن میں نقش رہنی چاہیے، کیا سمجھے؟ وہ بے ساختہ اس بات میں گردن جھٹکنے لگا، جس کا یہی مطلب نکالا جا سکتا تھا کہ سمجھ گیا، سمجھ گیا اور سمجھ گیا۔ میں نے اس کی سمجھدانی میں کچھ اور مواد انڈیلتے ہوئے کہا، تم نے فاخرہ بیگم کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا، نوٹس کے بارے میں اس سے کوئی معاملہ ڈسکس نہیں کرنا۔ تم اس سے بس یہی کہو کہ وہ اس نوٹس کا تحریری جواب تمہارے وکیل کو ارسال کرے، یعنی کہ مجھے، مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کو۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اضافہ کیا، وہ چاہے تو تحریری جواب ڈاک کے ذریعے بھیج دے یا پھر وہ یہ نیک کام بدست خود میرے دفتر میں آ کر بھی کر سکتی ہے۔ اس نوٹس کے آخر میں میرے دفتر کا پتہ درج ہوگا۔ اگر وہ تم سے رہنمائی لینا چاہے تو خدمت خلق کا یہ نادر موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا۔
میں آپ کی ہدایات پر عمل کروں گا، وہ فرما برداری سے بولا، لیکن یہ تو بتا دیں کہ اس نوٹس میں آپ لکھیں گے کیا؟ میں نے کہا، فی الحال میں تمہیں اس نوٹس کی مدرجات سے آگاہ نہیں کر سکتا، تم اسے ایک پیشہ ورانہ مصلحت سمجھ لو، اور میں اس مصلحت کا استعمال تمہارے مفاد ہی میں کر رہا ہوں۔ فاخرہ بیگم ایک چال باز اور منصوبہ ساز عورت ہے، اس کے ساتھ کوئی لمبا ہی ہاتھ کرنا ہوگا۔ ایک مکار کو مکاری ہی سے مارا جا سکتا ہے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، یہ تو تم نے سن رکھا ہوگا۔ جی ہاں، اس نے سر کو اثباتی جنبش دی، جسے انگریزی میں ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ کہا جاتا ہے۔ ایک ہی بات ہے، میں نے کہا، اس مفہوم کے محاورے میں لوہے اور ڈائمنڈ کا استعمال ان کی سختی کی خاصیت کی وجہ سے کیا گیا ہے، یعنی سختی کا توڑ سختی ہی سے کیا جا سکتا ہے، جسے عرف عام میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لاتوں کے بھوتوں کو بھگانے کے لیے لاتوں کا استعمال ناگزیر ہوتا ہے۔ ہمارے درمیان مزید کچھ دیر تک فاخرہ بیگم کا موضوع زیر بحث رہا، پھر عبد الباقی میرے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ اگلے روز میں نے بنام فاخرہ بیگم ایک مسالے دار پھڑ پھڑاتا ہوا نوٹس پوسٹ کر دیا۔ اس نوٹس کے مدرجات کے بارے میں عبد الباقی نے ہی گاہے بگاہے مجھے معلومات فراہم کی تھیں۔ فاخرہ جیسی کایا عورت کو گھیرنے کے لیے میں نے سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ کرتے ہوئے کسی کنجوسی سے کام نہیں لیا تھا۔ بعض اوقات اس قسم کے ہتھ کنڈے بھی آزمانا پڑتے ہیں جو بہت مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوتے ہیں۔ اس نوٹس کا انگلش میں مضمون کچھ اس طرح تھا: مسمہ فاخرہ بیگم، میرے موکل اور تمہارے پڑوسی مسمی عبد الباقی نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے مالی اور جذباتی طور پر اسے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس سادہ دل انسان سے تم نے اپنی بیٹی مینا کی شادی کا وعدہ کیا، اور اس وعدے کے پس پردہ تمہاری فرمائشوں کا ایک دریا بہہ نکلا۔ میرے موکل نے تمہیں نہ صرف 50,000 روپے نقدی کی صورت میں دیے، بلکہ مختلف موقعوں پر وہ تمہارے گھر میں قیمتی سامان بھی بھرتا رہا، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ اس کے نیچے میں نے کالم بنا کر درج کیا تھا: ٹی وی مالیت 8,000 روپے، فریج مالیت 6,000 روپے، ڈیوائیڈر شو کیس 1,000 روپے، مینا کے لیے زیورات اور ملبوسات 5,000 روپے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے موکل عبد الباقی نے مجھے بتایا ہے کہ تمام قیمتی سامان کی پکی رسیدیں اس کے پاس موجود ہیں، جبکہ وہ سامان تمہارے گھر میں زیر استعمال ہے۔ البتہ نقدی 50,000 روپے چونکہ تم نے اسے بطور قرض لیے تھے، اس لیے اس رقم کی کچی رسید ہی اس کے پاس ہے۔ تمام سامان اور قرض کے طور پر حاصل کی گئی رقم ملا کر کل 70,000 روپے بنتے ہیں، نصف جن کا 35,000 روپے ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنے وعدے کے مطابق مینا کی شادی میرے موکل سے کر دیتی تو وہ اس رقم کو بھول جاتا، لیکن اس شریف انسان سے زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹنے کے بعد تم نے اسے ٹھینگا دکھا دیا ہے۔ تمہارا یہ فعل سراسر بد دیانتی ہے، اور اس مجرمانہ حرکت پر تمہارے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ نوٹس اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ مذکورہ نوٹس کے ذریعے تمہیں وارن کیا جاتا ہے کہ عرصہ 7 یوم کے اندر اندر تحریری صورت میں مجھے جواب دو، یا میرے دفتر میں آ کر مجھ سے ملو، تاکہ بہتری کی کوئی صورت نکالی جا سکے۔ اگر تمہاری طرف سے جواب موصول نہیں ہوا تو میں اپنے موکل کو اس کا حق دلانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کروں گا۔ نوٹس میں اس کے علاوہ چند قانونی منہ شگافیاں بھی تھیں، سامعین کے لیے ان کی غیر دلچسپی کو دیکھتے ہوئے میں نے حذف کر دیا ہے۔ اس نوٹس میں بلا شبہ حد درجہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا تھا۔ مذکورہ سامان کی فاخرہ بیگم کے گھر میں موجودگی کے بارے میں مجھے عبد الباقی نے بتایا تھا۔ جہاں تک کچی اور پکی رسیدوں کا تعلق تھا تو ہمارے ملک میں اس نوعیت کی دستاویزات بہت آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں۔ میں سر دست اس حصول یابی کا متمنی نہیں تھا۔ میں پہلے فاخرہ بیگم کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس نوعیت کی رسیدوں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ نوٹس اس کی کھٹیا کھڑی کر دے گی۔ وہ چور تو تھی، 10 روپے کی یا 10,000 روپے کی، یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام تھا۔ چور جب اپنا جرم قبول کر لے تو اس نیکی پر اس صدی کی ساری چوریاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ فاخرہ بیگم کا کھاتا کتنا وسیع و عریض تھا۔ اس کی بساط اور برداشت کو دیکھتے ہوئے ہی اگلی چال چلی جا سکتی تھی۔ فی الحال یہ نوٹس والی چال ہی اسے جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی۔ مجھے امید تھی کہ اس کی سانس پھول جائے گی۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ تحریری جواب دینے کے بجائے وہ سیدھا میرے دفتر کا رخ کرے گی۔ نوٹس کی ترسیل کے 4 روز کے بعد میری توقع پوری ہو گئی۔ فاخرہ بیگم بنفس نفیس میرے دفتر میں آئی اور نوٹس والے لفافے کو میری میز پر پٹکتے ہوئے بولی، یہ کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے؟ میں نے لفافے کے بجائے فاخرہ بیگم پر توجہ دی۔ وہ عام شکل و صورت کی مالک ایک فربہ اندام عورت تھی،
عمر 45-46 سال تک ہوگی۔ اس وقت وہ خاصی غصے میں دکھائی دیتی تھی۔ چیمبر میں اس کے داخلے سے قبل میری سیکرٹری مجھے اس کے بارے میں بتا چکی تھی، لہٰذا میں ہر قسم کی صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار بیٹھا تھا۔ فاقرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے لفافے پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور کہا، لگتا ہے یہ میرے ہی دفتر سے ارسال کیا گیا ہے۔ خیر، آپ تشریف رکھیں اور بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ فی الحال میرا مسئلہ تو آپ ہیں، وہ ایک کرسی پر تشریف رکھتے ہوئے بولی۔ آپ شکل سے تو خاصے معقول آدمی نظر آتے ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے اس قسم کی حرکت کی ہوگی۔ مجھ سے ایسی کون سی حرکت ہو گئی جس پر آپ اتنا چراغ پا ہیں؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، میں نے وکیلوں کی دروغ گوئی اور چالاکیوں کی بہت سی داستانیں سنی ہیں، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جھوٹ اور مبالغہ آرائی میں وہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ میں نے انٹرکام کو استعمال کرتے ہوئے فاقرہ بیگم کے لیے کولڈ ڈرنک منگوایا، پھر اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، خاتون، آپ وکیلوں کی خوبیوں اور خامیوں کو تو ایک طرف رکھیں اور سب سے پہلے مجھے اپنی برہمی کا سبب بتائیں۔ اتنی خوبصورت عورت کو غصے میں دیکھنا اچھا نہیں لگتا۔ میری اس برہمی اور غصے کا سبب آپ ہیں، وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، غالباً آپ کا اشارہ اس نوٹس کی طرف ہے۔ غالباً نہیں، یقیناً، وہ قطعیت سے بولی۔ آپ کاغذ کے جن صفحات کو نوٹس کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے پلندے کے سوا اور کچھ نہیں۔ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ اتنی جلدی اور آسانی سے نہیں کیا جا سکتا فاقرہ بیگم۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، پرکھ کی کسوٹی پر گھسنا بہت ضروری ہے۔ میں دانستہ اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کر رہا تھا۔ اس طرح ایک تو میں اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا، دوسرے اس کے اسٹائل کو سمجھنا بھی ضروری تھا۔ وہ نوٹس کے ساتھ خود چل کر میرے پاس آئی تھی، میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام نکال سکتا تھا۔ اسے ایک مضبوط جال میں جکڑنے کے لیے ہی میں اس کی ناپ تول میں لگا ہوا تھا۔ اسی دوران میں آفس بوائے کولڈ ڈرنک لے آیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ ٹھنڈا لیں، پھر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ میں اس وقت تک اطمینان کی سانس نہیں لے سکتی جب تک کہ اس نوٹس کا ٹنٹنا نہ نکل جائے۔ وہ اپنی ضد پر ڈٹی رہی۔ ٹھیک ہے، میں نے نوٹس والا لفافہ کھولتے ہوئے کہا، یہ ٹنٹنا بھی نکال لیتے ہیں۔ آپ کولڈ ڈرنک لیں۔ اس نے میز پر رکھی ہوئی بوتل کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ 2-3 منٹ کے بعد اس کے غصے کا گراف نیچے آ گیا۔ جب وہ نارمل انداز میں بات کرنے کے قابل ہوئی تو میں نے پوچھا، آپ کو اس نوٹس پر کیا اعتراض ہے؟ اعتراض؟ اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا، اس میں درج ایک ایک بات جھوٹ ہے، بلکہ یہ مرقع الزامات ہے۔ اس پر مجھے اعتراض نہیں ہوگا تو اور کس کو ہوگا؟ گویا آپ اس بات سے انکاری ہیں کہ آپ نے میرے موکل کے 70,000 روپے دینے ہیں۔ میں نے آہستہ آہستہ گھسنا شروع کیا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، خدا کی پناہ، مبالغہ آرائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ سیدھا سادہ مچنچو سا نظر آنے والا عبد الباقی اتنا فریبی ہوگا یہ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے تو رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ فاقرہ بیگم نے از خود مجھے راستہ دے دیا۔ اس موقع پر میں کسی غلطی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، خاتون، مبالغہ آرائی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے کچھ موجود ہو جس میں مبالغہ شامل کیا جائے، اور پھر آپ نے رائی کے پہاڑ بننے کی مثال دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر میرے موکل کا دعویٰ درست نہیں تو ایسا بھی نہیں کہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو۔ آپ کی جانب اس کی کچھ رقم واجب الادا ہے، اس کا دعویٰ بالکل ہی غلط تو نہیں؟ یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں۔ وہ جلدی سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اس کمبخت نے تو ایک دم منہ پھاڑ دیا ہے۔ 70,000 کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ میں نے دوستانہ انداز میں کہا، حقیقت کیا ہے آپ مجھے بتائیں۔ ابھی یہ کیس میرے دفتر سے باہر نہیں گیا، آپ کی بات سننے کے بعد ہی میں فیصلہ کروں گا۔ میرے ہمدردانہ الفاظ نے اثر دکھایا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، سچی بات تو یہ ہے جی کہ ضرورت کے وقت میں نے عبد الباقی سے 5,000 روپے قرض لیے تھے۔ ابھی ہاتھ ذرا تنگ ہے، جیسے ہی میرے پاس رقم آئی میں قرض کی وہ رقم اسے واپس کر دوں گی۔ اور دیگر سامان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، اس کمبخت مارے نے جھوٹ بولنے میں زمین و آسمان ایک کر دیا ہے۔ 2-4 چیزیں اس نے ہمیں دلائی تو تھیں، مگر ان کی مالیت اتنی نہیں ہو سکتی جو نوٹس میں ظاہر کی گئی ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ میرے بچھائے ہوئے جال میں پیش قدمی کر رہی تھی۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا، آپ کے خیال میں اس کمبخت مارے کی دلائی ہوئی وہ 2-4 چیزیں کون سی ہیں؟ اس نے بتایا کہ ایک سیکنڈ ہینڈ ٹی وی، ایک مونوٹیپ ریکارڈر اور چند زیورات وغیرہ، اور بس۔ ان اشیاء کی مالیت کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 8,000 روپے۔ عبد الباقی نے تو مجھے بتایا ہے کہ وہ گاہے بگاہے آپ کی مالی مدد بھی کرتا رہا ہے۔
وہ اول درجے کا جھوٹا ہے، وہ صاف مکر گئی۔ لگ بھگ 8,000 روپے کا سامان اور قرض کے 5,000 روپے ملا کر کل رقم 13,000 روپے بنتی تھی، جبکہ عبد الباقی کا دعویٰ کم و بیش 20,000 روپے کا تھا۔ فاخرہ بیگم اپنے منہ سے 13,000 کا اقرار کر رہی تھی۔ ایک لحاظ سے یہ خوشائن بات تھی، اس کو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے تعبیر کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنا گھیرا تنگ کرتے ہوئے کہا، فاخرہ بیگم، عبد الباقی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی چھوٹی موٹی فرمائشیں ایک خاص مقصد کے تحت پوری کرتا رہا، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا، کیا اس نے وہ خاص مقصد نہیں بتایا؟ بتایا ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی چھوٹی بیٹی مینا سے اس کی شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، آپ اسے وعدہ تو نہیں کہہ سکتے، البتہ میں نے کہا تھا کہ میں اس سلسلے میں مینا کی مرضی پوچھنے کے بعد اسے کوئی جواب دوں گی۔ شادی بیاہ کے سلسلے میں لڑکی کا عندیہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ تو وکیل ہیں، مجھ سے زیادہ اس بات سے واقف ہوں گے۔ بالکل، یہ ایک ضروری اور مستحسن عمل ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا آپ نے اس سلسلے میں مینا سے بات کی تھی؟ جی ہاں، میں نے عبد الباقی کی پسندیدگی کو اس تک پہنچا دیا تھا۔ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ صاف انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ؟ اس کا کہنا ہے کہ چلو عمر زیادہ ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے شوہر تو نظر آئے۔ وہ تو میرے باپ سے بھی زیادہ بوڑھا نظر آتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر رازدارانہ انداز میں بولی، وکیل صاحب، دونوں کی عمروں اور صحت میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ تو پہلوئے حور میں لنگور والی بات ہے۔ میں نے کہا، میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا تو نہیں، البتہ عبد الباقی کی عمر اور شخصیت میرے سامنے ہے۔ اگر مینا نے وہ باپ سے زیادہ بوڑھا لگنے والی بات کی ہے تو میں اسے حق بجانب سمجھتا ہوں۔ وکیل صاحب، آپ مینا کو دیکھ لیں تو حور اور لنگور والی حقیقت کے بھی قائل ہو جائیں گے۔ وہ ستائشی انداز میں بولی، میری بیٹی لاکھوں نہیں کروڑوں میں ایک ہے۔ وہ اب مجھ سے اس طرح گھل مل کر بات کر رہی تھی جیسے اپنوں اور قابل بھروسہ لوگوں سے گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ میری کوشش کی کامیابی اور مقصد کے عین مطابق تھا۔ میں نے اپنے جال کو رفتہ رفتہ سمیٹنا شروع کیا۔ فاخرہ بیگم، مجھے پتا چلا ہے مینا کی ایک شادی ناکامیابی سے دو چار ہو چکی ہے۔ آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے، وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی۔ میرا وہ داماد کسی قابل نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے مینا کی جان ایک ہی ماہ میں چھوٹ گئی، ورنہ پتہ نہیں کتنی خواری کی زندگی گزارتی۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، عبد الباقی کی بھی تو ایک شادی فلاپ ہو چکی ہے۔ اس کی بیوی فریدہ نے اس سے طلاق لے لی تھی۔ جب تک فریدہ اس کی زوجیت میں رہی، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد ہوتا تھا۔ کہیں ان اختلافات کی وجہ بھی وہی تو نہیں تھی جو سبب مینا کی شادی کی ناکامیابی کا بتایا جاتا ہے؟ وہ متذبذب نظر آئی تو میں نے فوراً وضاحتی انداز میں کہا، میں یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ عبد الباقی کو اپنا داماد بنانے کے لیے راضی تھی۔ اس حوالے سے آپ نے کچھ چھان بین تو کی ہوگی۔